فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے معراج کے واقعے کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ کچھ تفصیلات معراج کے واقعے کے تعلق سے رہ گئی تھیں۔ تو دیکھیے، نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے جنت و دوزخ کا بھی معائنہ کیا اور اللہ رب العزت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ واپس آئے اپنے گھر کو۔ جب آپ واپس آئے تو صبح کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو ام ہانی ہیں ان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر پر ہی سوئے ہوئے تھے اور وہیں سے آپ کو خانہ کعبہ لے جایا گیا اور پھر خانہ کعبہ سے آپ کو مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر اللہ سے ملاقات۔ یہ واقعے کا طریقہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب واپس آئے اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، کیونکہ آپ سو رہے تھے، آپ کو ان کی چھت کو پھاڑ کر فرشتہ آیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ میں آپ کو لے جا کر بٹھا دیا۔ پھر آپ کو وہاں سے یہ پورا واقعہ پیش آیا تو واپس آپ کو وہیں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ تو جب صبح کو آپ حضرت ام ہانی بیدار ہوئیں اور آپ نے نماز ادا کی صبح کی، کیونکہ ابھی تک تو 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، لیکن آپ علیہ السلام نماز اپنے طور پر پڑھا کرتے تھے، نماز اپنے طور پر پڑھا کرتے تھے، باقاعدہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر جب آپ صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوئے اور ام ہانی بھی نماز سے فارغ ہو گئیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو ام ہانی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے کا تذکرہ کسی بھی انسان کے سامنے نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ پہنچنے میں اس دور کی جو سواریاں تھیں، اس دور کی سواریوں کے حساب سے مہینوں لگتے، پہاڑوں کی چڑھائیاں، پھر پہاڑوں کا ڈھلان، تو مہینوں لگتے۔ اور جب نبی علیہ السلام لوگوں سے یہ کہتے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر اوپر کا جو آسمان کا سفر ہوا، تو لوگ اللہ کے نبی کا مذاق اڑائیں گے اور لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو جھوٹا کہیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام کہ دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اس واقعے کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کروں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ یعنی اس واقعے کا تذکرہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے اور آپ علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ کرنا چاہا۔ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا اور آپ پسو پیش میں تھے اس کا تذکرہ کروں یا نہ کروں۔ تو ابو جہل آیا اور یہ کہا کیا کوئی نئی بات ہے؟ جیسے مخالف ہوتے ہیں نا، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا کوئی نئی بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہاں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس طریقے سے راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات میری ہوئی، اور پورا واقعہ آپ نے اس کو بیان کیا۔ اب وہ ایک دم سے ہی اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اور لوگوں کو بلا کر لا رہا ہوں، آپ کیا ہیں،
آپ جب اس کا تذکرہ کرنا، اس نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کیا آپ میں اور لوگوں کو بلا لوں، آپ اس واقعے کو سب کے سامنے بتائیں۔ اس نے ابھی فوراً نہیں جھٹلایا، اگر فوراً جھٹلاتا تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدل جائیں اپنی زبان سے اور یہ کہہ دیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ راتوں رات تم مسجد اقصیٰ گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اور لوگوں کو بلا لاؤں تاکہ آپ سب کو اس واقعے کا بتا دیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور جب سب کے سامنے یہ بات کہیں گے تو سب لوگ ان کو ایک دم کہیں گے جھوٹے ہیں، ایک دم کہیں گے جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ بات عقل میں آنے والی تھی ہی نہیں، یہ بات عقل سے ماورا تھی، اور ایمان اسی چیز کا نام ہے جو چیز عقل میں آنے والی نہ بھی ہو جب بھی اس بات کی تصدیق کرنی ہے۔ تو خیر تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر کہا کہ اے محمد ذرا بتاؤ آپ نے مجھے کیا بتایا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج رات میں راتوں رات مجھے جبریل امین آئے اور مجھے مسجد اقصیٰ لے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر اللہ سے ملاقات کی، جنت و دوزخ کا معائنہ کروایا گیا، اور اس کے بعد مجھے واپس لا کر راتوں رات ہی مجھے یہاں پر چھوڑ گئے۔ اب وہ کیا تمام طرف سے آوازیں آنے لگی، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، اس طریقے کی آوازیں آنے لگی اور سیٹی بجانے لگے، مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے، کہ وہ یقینی بات ہے وہ تو ان کے دل میں تو ایمان تھا ہی نہیں، اور جو مومن ہوگا وہ تو فوراً اس بات کو قبول کر لے گا، کیوں؟ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق وہیں موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی وہیں موجود تھے، اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہاں سے یہ لوگ اٹھ کر گئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ذرا سنتے ہو، آپ کے جو صاحب ہیں، آپ کے جو نبی ہیں جن کو آپ اتنا بڑا مرتبہ دیتے ہیں، وہ ایک نئی بات لے کر آئے ہیں، وہ تو ایک نئی بات گھڑ کر لائے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا وہ بات کون سی ہے؟ کہ تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے، جبکہ مسجد اقصیٰ جانے کے لیے کتنی ہی جلدی کی جائے مہینوں لگ جائیں گے۔ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات یہ مسجد اقصیٰ چلے گئے اور پھر آگے کے سفر کا تذکرہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کہا کیا میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تمہارے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، 100% ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اب وہ لوگ کہنے لگے تم بڑے عجیب انسان ہو، تم اس طرح فوراً تصدیق کر رہے ہو، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات میں کوئی بندہ اتنی دور کا سفر کر لے؟ اگر کوئی بندہ ہم سے یہ کہے آج کی ڈیٹ میں کہ میں رات میں سعودی عرب گیا تھا اور فجر سے پہلے آ گیا، تو آپ کہو گے یار کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، اس کو کیا ہے مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ، آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ کیونکہ وقت تو وہ لوگ کہنے لگے بھائی آپ کیسے تصدیق کر رہے ہیں، آپ کس طرح تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا اور آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے میرے نبی کے لیے۔ جب میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے میرے پاس آتا ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں آتا ہے اور اللہ کا پیغام دے کر چلا جاتا ہے، آسمان سے دنیا میں آنا کتنی دوری آسمان کی ہے اور کس طریقے سے، جب ہم نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، اس بات کو قبول کر لیا کہ آسمان سے فرشتہ لمحوں میں آتا ہے اور اللہ کا پیغام سنا کر چلا جاتا ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ تو کیونکہ مسجد اقصیٰ کی دوری مکۃ المکرمہ سے 1500 کلومیٹر ہے اور آسمان کی دوری کئی لاکھوں کلومیٹر دور ہے۔ تو جب ہم نے اپنے نبی کی اس بات کو کیا ایکسپٹ کر لیا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، لمحوں میں آتا ہے اور لمحوں میں چلا جاتا ہے، سیکنڈوں میں آیا اور اس نے اللہ کا پیغام سنایا اور چلا گیا، جب ہم اس بات کو یقین کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ بات تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ بات تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اب ان کو لاجواب کر دیا حضرت ابو بکر نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کے واقعے کی سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ کفار مکہ نے ایک میٹنگ سی لگائی
اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بلوایا اور تمام کفار جمع ہوئے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہی روایت ہے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا نا, کافی لوگ کفار اکٹھے تھے, وہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے. یہ جو معاملہ ہے جب ان تک خبر پہنچی, یہ پہلے کا ہے اور یہ بات کا ہے. حضرت ابوبکر بھی تھے اور کئی سارے کفار مکہ جمع تھے, اور اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا کیا ایسا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایسا معاملہ پیش آیا ہے, اور آپ نے پوری تفصیلات بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پر دلیل دیجئے, آپ اس پر دلیل دیجئے, ہم کیسے مان لیں کہ آپ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو تو پتا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر بھی آئے تھے کہ کہاں پر محراب ہے, کہاں پر ممبر ہے, کہاں پر دروازہ ہے, کہاں پر طاق بنی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان کے سامنے مسجد اقصیٰ کا پورا نقشہ کھینچ دیجئے, آپ ان کو بتا دیجئے اس کا گیٹ کس طرف ہے, اس کا گیٹ لکڑی کا ہے, کیسا ہے, تو یہ تصدیق کر لیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے, اور اس وقت نیٹ بھی نہیں تھا کہ گوگل پر سرچ کر کے بتا دیا ہو. تو اللہ کے نبی سے ان لوگوں کو سوال کیا رکھا کہ آپ مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیے کہ نقشہ کیسا تھا. اب کیونکہ اللہ کے نبی رات میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے پوری مسجد اقصیٰ بہت بڑی ہے اس کی سیر نہیں کری تھی, اب آپ پریشان ہوئے, میں جواب کیا دوں؟ فوراً جبریل امین ظاہر ہوئے, فوراً جبریل امین ظاہر ہوئے, اور مسجد اقصیٰ کی مثالی تصویر, بالکل 3D تصویر انہوں نے اپنے پروں پر کیا ہے سجا لی, اور یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آپ ان کو بتاتے رہیے, آپ ان کو جو جو سوال کریں آپ نقشہ دیکھ کے بتاتے رہیے. اور بعض حدیث میں یہ موجود ہے کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان جو فاصلے تھے وہ ختم کر دیے گئے, بیچ کے پردے ہٹا دیے گئے. جیسا کہ میں یوں کہوں کہ ہمارے سامنے پلر ہے, پلر کے پیچھے کون ہے مجھے نہیں پتا, پلر کے پیچھے کون ہے مجھے نہیں پتا, اب پلر ہٹا دیا جائے, میں فوراً بتا دوں گا پلر کے پیچھے فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے جتنا راستہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا, جتنی رکاوٹیں تھیں پہاڑ سے سب ختم کر دیا گیا, اور بالکل مسجد اقصیٰ سامنے کر دی گئی نظروں کے سامنے کہ نبی آپ ان کو بتلائیے. تو اب وہ حضرت ابوبکر سوال کرتے کہ اس کی محراب کیسی ہے, محراب اس طریقے سے, اس کا دروازہ کیسا ہے, اس کا دروازہ اس طریقے سے, وہاں پر پتھر, مطلب ٹوٹل سوالوں کے جواب اللہ کے نبی ان کو دیتے رہے کہ محراب اس طریقے کی ہے, گیٹ اس طریقے کا ہے, اور اس مسجد کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے, اس مسجد کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے. تمام سوال ہوتے رہے اور اللہ کے نبی بعینی جواب دیتے رہے. اور حضرت ابو بکر جو سوال کر رہے تھے ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل 100% سچ ہیں, بعینی میں نے یہی ساری چیزیں اسی طریقے سے دیکھی ہیں. اور بہت سے کفار مکہ بھی تھے کہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رکھا تھا, وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں وہاں گیٹ بھی ایسا ہے, اچھا وہاں دیوار بھی ایسی ہے, وہاں محراب بھی ایسی بنی ہوئی, اچھا ہاں وہاں طاق بھی ایسا بنا ہوا ہے. تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نقشہ مسجد اقصیٰ کا بتلا دیا. اب وہ ورطہ حیرت میں پڑ گئے, لیکن کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے یا جس کا دل صحیح سمت میں جاتا ہے, کیونکہ کچھ انسان کے دل ایسے ہوتے ہیں, کجروی ہوتی ہے, ٹیڑھا پن ہوتا ہے, وہ صحیح بات کو دیکھ کر بھی نتیجے غلط نکالتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سوچ, منفی سوچ, نیگیٹیوٹی مزاج میں ہوتی ہے, وہ صحیح بات سے غلط راستہ نکالتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, ہر انسان کے اندر کیڑے نکالتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور خاص کر ایسے لوگ اماموں کے پیچھے زیادہ پڑتے ہیں, وہ اماموں کی کمیاں زیادہ نکالتے ہیں. ہر مسجد میں 2 4 5 لوگ ایسے ملیں گے. اگر میں کہا کرتا ہوں, میرے استاد کہا کرتے تھے, اگر مصلی پر جبریل امین کو لا کر کھڑا کر دیا جائے, فرشتے کے اندر کوئی عیب نہیں نا, یہ تو ہمارا عقیدہ بھی فرشتہ معصوم عن الخطا ہے, لیکن اگر امامت کے لیے جبریل امین کو سلیکٹ کر لیا جائے, بھائی آج سے امام یہ رہیں گے, تو 2 4 دن کے بعد وہ لوگ جن کے مزاج میں نیگیٹیوٹی ہے ان کے اندر بھی کمی نکال دیں گے, بھائی کیا ہے ان کے اندر یہ کمی ہے, ان کے اندر یہ کمی. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, تو جن کے مزاج میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, منفی سوچ ہوتی ہے, تو وہ لوگ کیا ہے, انہوں نے اتنی ساری باتیں دیکھنے کے باوجود اس کا صحیح نتیجہ نہیں نکالا. ابو جہل اس میں سے ہے, مطعم بن عدی بھی اسی میں سے ہے, ان لوگوں نے پھر بھی انکار کیا. یعنی اتنی ساری باتیں دیکھ لی, اتنی کھلی نشانیاں دیکھ لی, اس کے باوجود انکار کر بیٹھا کرنا, ہم تو اس بات کو نہیں مانتے کہ راتوں رات یہ مسجد اقصیٰ کیسے جا سکتے ہیں. لیکن اہل ایمان جو تھے اور جن کے دل میں تھوڑا سا مطلب سدھار تھا, راست بازی تھی, اور وہ سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کے متحمل تھے, یا جن کی سوچیں پازیٹیو تھیں, جو مثبت سوچتے تھے, جو پازیٹیو سوچ والے لوگ تھے, انہوں نے اس واقعے کے بعد اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا, اور ہر سوال کے جواب میں کیا کہتے تھے, میں تصدیق کرتا ہوں کہ نبی جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے, کیونکہ میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے, میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا اس کی تصدیق ہو گئی. لیکن کفار مکہ کے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا. اب دیکھیے
پھر سوال یہ کیا کہ آپ کچھ اور بھی دلیل دیجئے، کچھ اور بھی دلیل دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میں جا رہا تھا، راستے میں میرے جہاں سے میں گزرا تو وہاں پر فلاں قبیلے کا قافلہ ملا، فلاں قبیلے کے مجھے اونٹ ملے، فلاں قبیلے کے لوگ مجھے مطلب راستے میں نظر آئے، کیونکہ میں تو براق سے جا رہا تھا، اور پھر کیا ہے مجھے ایسے ایسے لوگ راستے میں نظر آئے، ان کے بارے میں آپ نے بتایا۔ پھر واپسی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے فلاں مقام پر فلاں قبیلے کے لوگ ملے جاتے ہوئے، فلاں مقام پر فلاں قبیلے کے لوگ مجھے ملے، فلاں مقام پر فلاں لوگ ملے۔ اس طریقے سے آپ نے پوری تصدیقات کی، لیکن اس کے باوجود وہی والی بات، جن کے مزاج میں نیگیٹو تھنک تھی، نیگیٹو سوچتے تھے وہ لوگ، ان لوگوں نے پھر بھی کیا ہے تصدیق نہیں کری۔ اور جو پازیٹیو سوچ کے لوگ تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے فوراً کیا ہے اللہ کے نبی کے اس واقعے کی تصدیق کر دی، اب آپ کے اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی، اور معراج کے بعد میں اہل ایمان کے دل تو مطمئن ہو گئے، اور اہل ایمان نے اس واقعے کی تصدیق بھی کر دی، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ ابو جہل جیسے لوگوں نے اللہ کے نبی کا مزید مذاق اڑایا کہ لو جی اب تو یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں، اب تو یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں۔ اسی طریقے سے معراج کے واقعے کو وہ لوگ بالکل جھوٹ مانتے تھے۔ جب قیصر روم کے وہاں ابو سفیان کی حاضری ہوئی، قیصر روم کے وہاں ابو سفیان کی حاضری ہوئی، اور ابو سفیان نے روم کے بادشاہ سے مسلمانوں کی برائی کی۔ ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ جب قیصر روم کے دربار میں گئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کا تذکرہ کیا، تو اس واقعے کو بھی دلیل بنایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھوٹا ہونے پر، اور قیصر روم سے کہا کہ جناب آپ جانتے ہیں یہ جو محمد ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس جھوٹے ہیں؟ جناب یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ راتوں رات آیا، آپ کی یہ مسجد، کیونکہ اس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ تو اس سے یہ کہا کہ جناب ہاں یہ محمد جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ آیا، اور مسجد اقصیٰ سے راتوں رات مجھے معراج ہوئی، اور اس کے بعد میں راتوں رات ہی اپنے گھر واپس آ گیا، یہ اس بات کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا، عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، اس رات میں مسجد اقصیٰ میں موجود تھا جب معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ بولے اس رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ میں رات میں مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر دیتا تھا اور گھر چلا آتا تھا، اور صبح جا کر اس کے دروازوں کو کھولتا تھا۔ میں نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا، ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا۔ میں نے لاکھ کوشش کری، میں نے خادموں کو بلایا، لوگوں کو بلایا، کیونکہ دروازہ بھاری تھا، ہو سکتا ہے کچھ دقت آ گئی ہو، میں نے بہت کوشش کی، لوگوں نے دھکا لگایا، لیکن وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا۔ میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، آخر وجہ کیا ہے، دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا ہے؟ تو میں نے سوچا شاید دیوار کچھ کھسک گئی ہوگی اور اس دروازے میں کوئی دقت آ گئی ہے، اب تو اس کو کھلا ہی چھوڑ دو، اور صبح آ کر کاریگر کو، مستری کو، بڑھئی کو دکھائیں گے تاکہ اس کی مرمت کر کے اس کو ٹھیک کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم رات کو چلے گئے، اور رات کو جانے کے بعد جب میں صبح کو وہاں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر مطلب براق کے قدموں کے نشانات تھے، کہ ایسا لگا کہ یہاں پر کسی نے کوئی سواری باندھی ہے، یہاں پر کسی نے کوئی سواری باندھی ہے، اور ہم نے اس گیٹ کو بند کیا، وہ آسانی کے ساتھ گیٹ بند ہو گیا، آسانی کے ساتھ وہ گیٹ بند ہو گیا۔ تو فوراً میرے ذہن میں خیالات آئے، کیونکہ واقعہ معراج کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا کہ یہاں سے یعنی مسجد اقصیٰ سے ایک پیغمبر آخر الزماں آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ معراج پر بلائے گا۔ دیکھیے مسجد اقصیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسرا بولتے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ سے جو اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے ہیں، اس سفر کو، دو سفر ہیں، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لایا گیا، اس سفر کو اسرا بولتے ہیں، کیونکہ رات میں چلنے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا عربی زبان کا ورڈ ہے، اور اس کے معنی تھا رات میں چلنا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں آپ نے سفر کیا، تو اس وجہ سے اس واقعے کو اسرا بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں۔ تو اب علماء نے اس کو تفریق کری کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہے، اس واقعے کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے آپ بلندیوں پر گئے، آسمانوں پر چڑھے اور اللہ کے نبیوں سے ملاقات کی، اس واقعے کو معراج کہتے ہیں، کیونکہ معراج کے معنی زینے کے آتے ہیں، سیڑھی کے آتے ہیں، تو آپ بلندیوں پر چڑھ کر گئے، اس وجہ سے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کو مسجد اقصیٰ سے معراج ہوگی، وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو میں نے لوگوں سے بتایا کہ دیکھو رات جو دروازہ نہیں بند ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے ایک نبی کو معراج ہونی تھی، اس وجہ سے رات کو دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دروازہ بند ہو جاتا تو کیا جبریل امین دروازہ کھول نہیں سکتے تھے؟ جبریل امین تو دروازہ کھول لیتے، کیونکہ فرشتہ جب چھت پھاڑ کے ان کو اللہ کے نبی کو اس گھر سے نکال لے کر آئے، کیونکہ آپ ام ہانی کے وہاں تشریف فرما تھے، آپ سو رہے تھے، چھت پھاڑ کے آپ گھسے اور پھر چھت کو ملا دیا،
چھت کو ملا دیا گیا۔ تو یہ صرف دکھانے کے لیے، نشانی کے لیے، عبرت کے لیے، تاکہ نشانی ہو جائے، تاکہ دلیل بن جائے، اس لیے دروازہ بند نہیں ہوا، اس لیے اللہ کی قدرت اور واضح ہو جائے، اللہ کی نشانی واضح ہو جائے، اس لیے دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر دروازہ بند بھی ہو جاتا جب بھی جبریل امین کھول کر، کیونکہ وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اور حدیث میں دو نمازوں کا ذکر ملتا ہے، ایک حدیث میں تو تذکرہ ہے کہ آپ نے جاتے وقت ہی نماز پڑھائی، اور ایک نماز تو جب پڑھائی کہ جاتے وقت آپ نے نماز پڑھائی، اور ایک نماز جب پڑھائی جب آپ آ رہے تھے آپ نے دوبارہ پھر نماز پڑھائی، آپ نے دوبارہ بھی نماز پڑھائی، دو نمازوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو کیونکہ آپ کو وہاں نماز پڑھانی تھی اس لیے اس کا گیٹ کھلا رکھا گیا، اور وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء کو آپ نے امامت کرائی، تو اس وجہ سے اس گیٹ کو کھلا رکھا گیا۔ تو واقعہ معراج کی تصدیق وہ عیسائی عالم نے بھی کر دی، اور یہ کہا کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ابو سفیان سے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس واقعے کا میں خود گواہ ہوں، اس رات یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو پھر ابو سفیان جو ہے فتح مکہ کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو واقعہ معراج جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بجسد عنصری، آپ اپنے جسم کے ساتھ باقاعدہ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور اللہ سے ملاقات تک آپ بذات خود تشریف لے گئے ہیں۔ کیونکہ بہت آج امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقع معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو واقع معراج کیا ہے، جسم کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ خواب میں آپ کو معراج ہوئی ہے، اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ کہا، اس لیے اتنی ساری وضاحت کے ساتھ میں نے بات آپ کو بتائی کہ ایک مرتبہ زندگی میں آپ کو جو واقع معراج پیش آیا ہے وہ آپ اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، اور خواب میں تو آپ کو معراج کئی مرتبہ ہوئی ہے، خواب میں معراج آپ کو کئی مرتبہ ہوئی ہے، بعض علماء نے 36 مرتبہ لکھا ہے، بعض نے 40 مرتبہ لکھا ہے، بعض نے 45 مرتبہ لکھا ہے، لیکن جو جسم کے ساتھ آپ اپنے جسد مبارک کے ساتھ جو معراج پر تشریف لے گئے ہیں وہ ایک مرتبہ ہے، باقی خواب میں آپ کو معراج اور بشارتیں کئی مرتبہ ہوئی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کو پڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔